चांद की रात पार्ट 2। कृष्ण चंद्र जी ने पहले पार्ट में जो बताया था उसका हमने सेकंड पार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं जरवालो खाता रहा और उसकी तरफ देखता रहा। वो आहिस्ता से बोली, पिछली बहार में तुम न थे, पिछली बहार में मैं न था और जरवालों के पेड़ फूलों से भर गए थे और ज़रा सी शाख हिलाने पर फूल टूटकर सतह ज़मीन पर मोतियों की तरह बिखर जाते थे। पिछली बहार में मैं न था और जरवालों के पेड़ फलों से लदे फंदे थे। सब्ज सब्ज जरवालो, सख्त खट्टे जरवालो जो नमक मिर्च लगा के खाए जाते थे और ज़ुबान सी सी करती थी, नाक बहने लगती थी और फिर खट्टे जरवालो खाए जाते थे। पिछली बहार में मैं न था और ये सब्ज जरवालो पक के पीले और सुनहरे और सुर्ख होते गए और डाल डाल में मुसर्रत के सुर्ख शगुफ़े झूम रहे थे और मुसर्रत भरी आँखें, चमकती हुई मासूम आँखें उन्हें झूमता हुआ देखकर रक्स सा करने लगती। पिछली बहार में मैं न था और सुर्ख सुर्ख जरवालों खूबसूरत हाथों ने इकट्ठे कर लिए, खूबसूरत लबों ने उनका ताज़ा रस चूसा और उन्हें अपने घर की छत पर ले जाकर सूखने के लिए रख दिया कि जब ये जरवालो सूख जाएंगे, जब एक बहार गुजर जाएगी और दूसरी बहार आने को होगी तो मैं आऊँगा और उनकी लज्जतें लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूँगा। जरवालो खा के हमने खुश्क खुबानियाँ खाईं। खुबानी पहले तो बहुत मीठी मालूम ना होती, मगर जब दहन के लुआब में घुल जाती तो शहद और शक्कर का मज़ा देने लगती। नर्म नर्म बहुत मीठी है ये, मैंने कहा। उसने एक गुठली को दांतों से तोड़ा और खुबानी का बीज निकाल के मुझे दिया। कहा, खाओ। बीज बादाम की तरह मीठा था। ऐसी खुबानियाँ मैंने कभी नहीं खाई थी। उसने कहा, ये हमारे आंगन का पेड़ है, हमारे यहाँ खुबानी का एक पेड़ है, मगर इतनी बड़ी और सुर्ख और मीठी खुबानियाँ होती हैं उसकी कि मैं क्या कहूँ। जब खुबानियाँ पक जाती हैं तो मेरी सारी सहेलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और खुबानियाँ खिलाने को कहती हैं। पिछली बहार में, और मैंने सोचा पिछली बहार में मैं न था, मगर खुबानी का पेड़ आंगन में इसी तरह खड़ा था। पिछली बहार में वो नाजुक नाजुक पत्तों से भर गया था। फिर उनमें कच्ची खुबानियों के सब्ज और नोकीले फल लगे थे। अभी इन खुबानियों में गुठली पैदा ना हुई थी और ये कच्चे खट्टे फल दोपहर के खाने के साथ चटनी का काम देते थे। पिछली बहार में मैं न था और फिर इन खुबानियों में गुठलियाँ पैदा हो गई थी और खुबानियों का रंग हल्का सुनहरा होने लगा था और गुठलियों के अंदर नरम नरम बीज अपने जायके में सब्ज बादामों को भी मात करते थे। पिछली बहार में मैं न था और ये सुर्ख सुर्ख खुबानियाँ जो अपनी रंगत में कश्मीरी दोशीज़ाओं की तरह सबीह थी और ऐसी ही रसदार सब्ज सब्ज पत्तों के झूमरों से झांकती नज़र आती थी। फिर अल्हड़ लड़कियाँ आंगन में नाचने लगती और छोटा भाई दरख्त के ऊपर चढ़ गया। खुबानियाँ तोड़ तोड़ कर अपनी बहन की सहेलियों के लिए फेंकता गया। कितनी मीठी थी वो पिछली बहार की रस भरी खुबानियाँ जब मैं ना था। खुबानियाँ खा के उसने मकई का भुट्टा निकाला। ऐसी सौंधी सौंधी खुशबू थी, सुनहरा सिका हुआ भुट्टा और करकरे दाने साफ शफाफ मोतियों की सी जिला हुए जायके से बेहद शीरी। वो बोली, ये मिस्री मकई के भुट्टे हैं, बेहद मीठे। मैंने भुट्टा खाते हुए कहा। वो बोली, पिछली फसल के रखे थे, घड़ों में छिपा के, अम्मा की आंखों से ओझल। मैंने भुट्टा एक जगह से खाया, दानों की चंद कतरें रहने दिए, फिर उसने उसी जगह से खाया और दानों की चंद कतारें मेरे लिए रहने दिए, जिन्हें मैं खाने लगा। इस तरह हम दोनों एक ही भुट्टे से खाते गए और मैंने सोचा, ये मिस्री मकई के भुट्टे कितने मीठे हैं। ये पिछली फसल के भुट्टे जब तू थी लेकिन मैं न था, जब तेरे बाप ने हल चलाया था, खेतों में गाड़ी की थी, बीज बोए थे, बादलों ने पानी दिया था, ज़मीन ने सब्ज सब्ज रंग दिए थे, छोटे छोटे पौधे उगाए थे जिनमें तूने निलाई की, पौधे बड़े हो गए, सारी सरियों निकल गई और हवा में झूमने लगी थी और तू मकई के पौधों पर हरे हरे भुट्टे देखने जाती थी जब मैं ना था। लेकिन भुट्टों के अंदर दाने पैदा हो रहे थे, दूध भरे दाने, जिनकी नाजुक जिल्द के ऊपर अगर ज़रा सा भी नाखून लग जाए तो दूध बाहर निकल आता था। ऐसे नर्म और नाजुक भुट्टे इस धरती ने उगाए थे और मैं ना था। और फिर ये भुट्टे भी जवान और तवाना हो गए, उनका रस पुख्ता हो गया, पुख्ता और सख्त।
اب ناخون لگانے سے کچھ نہ ہوتا تھا، اپنے ناخون ہی کی ٹوٹنے کا احتمال تھا۔ بھٹو کی مونچھیں جو پہلے پیلی تھی اب سنہری اور آخر میں سیاہ مائل ہوتی گئی۔ مکئی کے بھٹو کا رنگ زمین کی طرح بھورا ہوتا گیا۔ میں جب بھی نہ آیا تھا اور پھر کھیتوں میں کھلیان لگے اور کھلیانوں میں بیل چلے اور بھٹو نے دانے الگ ہو گئے، تو نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ محبت کے گیت گائے اور بھٹو سے تھوڑے سے بھٹے چھپا کے اور سیک کے الگ رکھ دیے جب میں نہ تھا۔ دھرتی تھی، تخلیق تھی، محبت کے گیت تھے، آگ پسے کے بھٹے تھے، لیکن میں نہ تھا۔ میں نے مسرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آج پورے چاند کی رات کو جیسے ہر بات پوری ہو گئی ہے، کل تک پوری نہ تھی، آج پوری ہے۔ اس نے بھٹا میرے منہ سے لگا دیا، اس کے ہونٹوں کا گرم گرم لمس ابھی تک اس بھٹے پر تھا۔ میں نے کہا، میں تمہیں چوم لوں؟ وہ بولی، ہش، کشتی ڈوب جائے گی۔ تو پھر کیا کریں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، ڈوب جانے دو۔ وہ پورے چاند کی رات مجھے اب تک نہیں بھولتی۔ میری عمر 70 برس کے قریب ہے، لیکن وہ پورے چاند کی رات میرے ذہن میں اس طرح چمک رہی ہے جیسے ابھی وہ کل آئی تھی۔ ایسی پاکیزہ محبت میں نے آج تک نہیں کی ہوگی، اس نے بھی نہیں کی ہوگی۔ وہ جادو، وہ کچھ اور تھا جس نے پورے چاند کی رات کو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے یوں ملا دیا کہ وہ پھر گھر نہیں گئی۔ اسی رات میرے ساتھ بھاگ گئے اور ہم 5-6 دن محبت میں کھوئے ہوئے بچوں کی طرح ادھر ادھر جنگلوں کے کنارے، ندی نالوں پر، اخروٹوں کے سائے تلے گھومتے رہے، دنیا اور مافیاؤں سے بے خبر۔ پھر میں نے اسی جھیل کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا اور اس میں ہم دونوں رہنے لگے۔ کوئی 1 مہینے کے بعد میں شری نگر گیا اور اس سے یہ کہہ کے گیا کہ تیسرے دن لوٹ آؤں گا۔ تیسرے دن میں لوٹ آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک نوجوان سے گھل مل کے باتیں کر رہی ہے۔ وہ دونوں ایک ہی رکابی میں کھانا کھا رہے تھے، ایک دوسرے کے منہ میں لقمے ڈالتے جاتے ہیں اور ہنستے جاتے ہیں۔ میں نے انہیں دیکھ لیا، لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ وہ اپنی مسرت سے اس قدر محو تھے کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، اور میں نے سوچا کہ یہ پچھلی بہار یا اس سے بھی پچھلی بہار کا محبوب ہے جب میں نہ تھا، اور پھر شاید اور آگے بھی کتنی ہی ایسی بہاریں آئی ہوں گی، کتنی ہی پورے چاند کی راتیں جب محبت ایک فاحشہ عورت کی طرح بے قابو ہو جائے گی اور پریا ہو کے رقص کرنے لگے گی۔ آج تیرے گھر میں خزاں آ گئی ہے جیسے ہر بہار کے بعد آتی ہے، اب تیرا یہاں کیا کام؟ اس لیے میں یہ سوچ کر ان سے ملے بغیر ہی واپس چلا گیا، پھر اپنی پہلی بہار سے کبھی نہیں ملا۔ اور اب میں 48 برس کے بعد لوٹ کے آیا ہوں۔ میرے بیٹے میرے ساتھ ہیں، میری بیوی مر چکی ہے، لیکن میرے بیٹوں کی بیویاں اور ان کے بچے میرے ساتھ ہیں، اور ہم لوگ سیر کرتے کرتے سمل جھیل کے کنارے آ نکلے، اور اپریل کا مہینہ ہے اور سہ پہر سے شام ہو گئی، اور میں دیر تک پل کے کنارے کھڑا بادام کے پیڑوں کی قطاریں دیکھتا جاتا، اور خنک ہوا اور سفید شگوفے کے گچھے لہراتے جاتے، اور پگڈنڈی کی خاک پر سے کسی کے جانے پہچانے قدموں کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ایک حسین دوشیزہ لڑکی ہاتھوں میں سے ایک چھوٹی سی پوٹلی دبائے پل پر سے بھاگتی ہوئی گزر جاتی ہے، اور میرا دل دھک سے رہ جاتا ہے۔ دور پار تنگوں سے پرے بستی میں کوئی بیوی اپنے خاوند کو آواز دے رہی، وہ اسے کھانے پر بلا رہی ہے، کہیں سے ایک دروازہ بند ہونے کی صدا آتی ہے، اور ایک روتا ہوا بچہ یکایک چپ ہو جاتا ہے۔ چھتوں سے دھواں نکل رہا ہے اور پرندے شور مچاتے ہوئے ایک دم درختوں کی گھنی شاخوں میں اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں اور پھر ایک دم چپ ہو جاتے ہیں۔ ضرور کوئی ماجھی گا رہا ہے اور اس کی آواز گونجتی گونجتی افق کے اس پار گم ہوتی جا رہی ہے۔ میں پل پار کر کے آگے بڑھتا ہوں، میرے بیٹے اور ان کی بیویاں بچے سب میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بادام کے پیڑوں کی قطار ختم ہو گئی، تلہ بھی ختم ہو گیا، جھیل کا کنارہ ہے، یہ خوبانی کا درخت ہے، لیکن کتنا بڑا ہو گیا۔ مگر کشتی، یہ کشتی ہے، مگر کیا یہ وہی کشتی ہے؟ سامنے وہ گھر ہے، میری پہلی بہار کا گھر، میری پورے چاند کی رات کی محبت۔ تو اس کے آگے پارٹ 3 آپ کو ہم پھر نیکسٹ ڈے دیں گے، اور آپ ضرور ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اس کہانی کا انت کیا ہے؟ کیا اس نے محبت میں دھوکہ دیا؟ کیا انہوں نے کوئی غلط فہمی پیدا کی؟ کیا ان دونوں میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی؟ کیا ہے اس کہانی کا انت؟ تو اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں اسی چینل پر۔ نیکسٹ ڈے پھر ہم لے کر آئیں گے اس کا پارٹ 3۔
تو بنے رہے ہمارے ساتھ، اسی طرح آپ کا پیار اور سپورٹ چاہیے ہماری کہانی کو آپ تک پہنچانے کا، اور یہ کرشن چندر جی کی محبت کا افسانہ آپ سب تک پہنچانے کا۔